أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. اور شیطان کے چکر میں اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا کہ اب یہ بندہ اس کو لے کر آ رہا ہے اور یہ 20 سال کے بعد مجھے سجدہ کر رہا ہے، 25 سال کے بعد میرے سامنے جھک رہا ہے، یہ مجھے پہچان رہا ہے، اس کی زبان سے اللہ نکل رہا ہے. اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے. یہ کام ایسا ہے کہ جب بندہ کرتا ہے نا، اللہ یسبی الیہ من یشاء، یہ کرتے رہو. یہ کام کرنے کے کیسے کام ہے کہ اللہ کو پسند آ گئے، کہ کرتے رہو کہ پسند آ گیا، کام بن گیا. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو جدوجہد کرے گا، محنت کرے گا، طلب کے ساتھ میں مانگے گا، چلے گا، تو اللہ کہتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اللہ پاک کہتے ہیں ضرور بھی ضرور ہم اس کو ہدایت دیں گے. ہدایت کی محنت ہمارے ذمہ رکھیے کہ کرو اس کو، ہدایت کی محنت ہے، ہدایت ہمارے قبضے میں ہے، ہدایت کی محنت آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ہدایت کرو، ہدایت تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیس علیک ھداھم، آپ کے ہاتھ میں ہدایت تو نہیں ہے، ہدایت تو ہمارے پاس میں ہے، اور آپ کے ذمہ ہدایت کی محنت ہے. ہدایت کی محنت کو آپ کرتے رہو، ہدایت کی محنت آپ کرتے رہو گے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور ہدایت دیں گے. لنہدینہم سبلنا، کہ ہدایت کے راستے کھول دیں گے. ہاں تو ہدایت کی محنت ہمارے ذمہ، تو ہم کو محنت کا مکلف بنا ہے. اسے دنیا میں اللہ پاک نے ہم کو محنت کے لیے بھیجا ہے. دو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ محنت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. محنت کے لیے ہر آدمی آئے یہاں، محنت کے ذریعے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا. یا آدمی اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرے. کہ سب سے پہلی محنت ہدایت کی، کہ ہدایت لانے کے لیے کہ آدمی کیا کرے، کہ کیا محنت کرے ہدایت لانے کی، کہ کیا محنت کرنی چاہیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے رہبری فرمائی کہ ہدایت کی سب سے پہلی محنت، کہ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمانی محنت کرو. ہدایت کی پہلی محنت کیا ہے؟ ایمانی محنت. اللہ کے نبی علیہ السلام نے محنت کی. کہ کیوں ایمانی محنت؟ کہ ایمانی محنت سے انسان بن جاتا ہے. ایمانی محنت سے، کہ ایمانی محنت سے ایمان جو ہے آدمی انسان بنتا ہے، سچا بنتا ہے، صداقت اس میں آتی ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اپنی معاشرت، اپنے معاملات، اپنے اخلاق کو صحیح کرتا ہے، بھائی چارگی کے ساتھ میں رہتا ہے، بڑوں کا اکرام کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، کہ ہر چیز لگام میں، کہ ایمانی محنت تھی. کہ دیکھیں آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کہ ایک ماحول ایسا تھا کہ جہالت ٹاپ لیول پر پہنچ گئی تھی، کہ بگاڑ تھا، 100% بگاڑ تھا. کہ بیت اللہ کا طواف ننگا کر رہے ہیں، عبادت، کہ بیت اللہ کا طواف وہاں کر کپڑے نکال دیتے تھے اور بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام آنے سے پہلے یہی بگاڑ تھا، حکومت میں بگاڑ تھا، معاشرت میں بگاڑ تھا. کہ عورت کہ بچی کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، میرا کوئی داماد بنے، یہ پسند نہیں تھا. تو بچی کو کیا کرتے کہ پتہ چلا بچی پیدا ہوئی ہے تو خاموشی کے ساتھ میں رات میں جا کر اس کو دفنا دیتے تھے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. یہ ماحول تھا. سنا آپ نے اس وقت کہ بچی کو دفنا دیا ہو، کہ بچی کو جو زندہ قبر میں ڈالا ہو، ہے کوئی اس وقت؟ یہ کہیں نہیں آپ کو ملے گا. کہ وہ ایسا ماحول، ایسا بگاڑ تھا، ایسا بگاڑ ٹاپ لیول پہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بچی کو لے کر آئے کہ یا رسول اللہ زمانے جاہلیت میں مجھ سے بڑی بھول ہو گئی. کہ کیا بات پیش آئی؟ کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی، ہم مسلمان تو تھے نہیں، اسلام تو ہمارے پاس میں تھا نہیں، اور زمانے جاہلیت کا جنون سوار تھا. ہمارے یہ ماحول تھا کہ جب بھی بچی پیدا ہو اس کو دفنا دے. کہ میں سفر میں تھا، مجھے پتا چلا، وہی جنون سوار ہوا، میں نے سوچا کہ گھر جا کر سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ بچی کو لے جا کے سیدھا دفنا دوں گا. میں گھر پر پہنچا، میں نے بیوی پوچھا کہ بچی، تو بیوی نے کہا کہ وہ تو مردہ پیدا ہوئی. حالانکہ وہ مردہ نہیں تھی، وہ تو زندہ تھی. بیوی گھبرا گئی، تو مردہ، اور اس نے جیسے پیدا ہوئی فوراً اپنی بہن کے یہاں بھیج دیا اس کو. وہ کہہ رہے کہ مجھے اطمینان ہو گیا، کہ چلو جو کام مجھے کرنا تھا وہ کام پہلے ہو گیا، کہ بچی مردہ ہی پیدا ہوئی. کہتے کہ میں سفر میں ہوتا، اچانک مرتبہ گھر میں آیا، میں نے بچی کو دیکھی، میں نے کہا کس کی بچی ہے؟ تو اس کی ماں کہنے لگی یہ ہماری نہیں، یہ تو پڑوس کی ہے، یہ ہمارے یہاں کھیلنے آتی ہے، ہمارے گھر پر رہتی ہے، یہ دن بھر یہیں ٹھہرتی ہے. تو اس نے کہا اچھا.
اب بچہ بچہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بچوں کو دیکھا تو دل پگھل گیا کہ اس کو گود میں بٹھایا, ایک محبت ہو گئی. اب جو ہے وہ بچی کو ان سے محبت ہو گئی. اب وہ پانی جو وہ ان کے ہاتھ سے پانی پینا, ان کے ہاتھ سے کھانا کھانا, قصہ مختصر کے دونوں میں محبت. اب یہ باہر جاتے تو بچی میں ایک دل اٹکتا تھا کہ باہر جاتے تو جلدی سے آتے کہ جلدی سے, اور بچی کے ساتھ میں جو ہے پورا وقت گزارتے. کہیں لمبا سفر ہوتا اس کو مختصر کر دیتے. اب ایسے ہی بات بڑھتی گئی, دن گزرتے گئے. ماں نے دیکھا کہ دونوں میں بہت محبت ہے, ایک دوسروں کو بغیر چلے ایسا نہیں ہے. اگر اس مرتبہ میں کہوں گی تو محبت اور بڑھ جائے گی کہ اب تو یہ ایسا نہیں کر سکتے کہ لے جا کے اس کو دفنا دے, اب ایسا نہیں کریں گے. تو ماں نے کہا کہ یہ جو بچی ہے یہ بچی نہ پڑوس کی ہے, نہیں یہ بچی مردہ پیدا ہوئی, یہ ہماری بچی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آواز میرے کان میں پڑی کہ ہماری بچی ہے, میرا تیور بدل گیا اور زمانے جاہلیت کا جنون مجھ پر سوار ہو گیا, اور میں نے اندر فیصلہ کر لیا, اور میں نے اس سے کہا کہ بچی کو تیار کرو. بچی کو اس نے تیار کیا. وہ سمجھی کہ کہیں گھمانے کے لیے لے جا رہے ہیں, کہیں باہر لے جا رہے ہیں. میں نے زمین کھودنے کا کلہاڑا لیا اور لے کر میں چلا, سواری پر بیٹھا, بچی کو بٹھایا. بچی بہت مجھ سے مانوس تھی. ہم لوگ باہر نکلے, دھوپ تیز ہوئی, مجھے پسینہ ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ میری طرف ہوتی اور کہتی کہ ابو کہاں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. جب وہ مجھے پسینہ ہوتا تو میرے پسینے کو پوچھتی اور مجھے کہتی ابو کدھر جا رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا تھوڑی دیر کے بعد واپس ہو جانا ہے. یہاں تک کہ ہم نے بستی چھوڑ دی, چٹیل میدان, جنگل, بیابان جہاں کوئی نہیں تھا, ایسی جگہ, ویرانی جگہ آ گئی. میں نے وہاں پر اپنی سواری کو روکا, میں سواری سے اترا اور میں نے زمین کو کھودنا شروع کیا. زمین کھودتا تھا, وہ بچی دوڑ کر میرے پاس میں آتی کہ ابو یہاں کیوں آئے ہیں, کس لیے آئے, مجھے ڈر لگ رہا ہے, اب مجھے واپس لے جاؤ, گھر لے جاؤ. مجھے پسینہ ہوتا, میرے پسینے کو چھوڑتی کہ ابو آپ کھڈا کیوں کھود رہے. وہ کہتے کہ اس کا کوئی اثر مجھ پہ نہیں تھا, کوئی اثر نہیں. یہ ایسی جہالت تھی, بالکل اثر نہیں تھا اس کا. میں کھودتا گیا, یہاں تک کہ کھڈا تیار ہو گیا. جب کھڈا تیار ہو گیا میں نے بے رحمی سے اس کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو میں نے کھڈے میں ڈال دیا. وہ چیختی رہی, چلاتی رہی, میں مٹی ڈالتا گیا. وہ کہتی ابو میری آنکھوں پہ مٹی پڑ رہی ہے, میرے سر پر مٹی پڑ رہی ہے. میں مٹی ڈالتا گیا, یہاں تک کہ اس کی آواز بند ہو گئی. یہ ماحول تھا. اب دیکھو ماحول کیسے بدلا, کہ یہ ماحول کیسے بدلا کہ جو جان لینے والے تھے وہ کیسے جو ہے وہ اللہ کے نبی سے آنکھوں سے آنسو نکل گئے. ہاں, وہ کہنے کہ یا رسول اللہ یہ گناہ اللہ ہمارا معاف کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں, الاسلام یہدم ما کان قبلہ, کہ اسلام سے پہلے جو بھی چیز ہو گئی اللہ اس کو معاف کر دیتے. ہو گیا کہ آپ اسلام لے کر آئے تھے, کہ اللہ کی پچھلی ساری چیزیں. تو یہ ایسا ماحول بنا ہوا تھا. ہاں, اب دیکھو کہ وہ کیسے بن گئے, کہ صحابہ بن گئے, کہ جان لینے والے تھے, جان دینے والے بن گئے. کہ یہ جا رہے ہیں, دیکھو واقعات پڑھے ہم نے, کہ اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پیا, جان دے دی. کہ ایثار, اپنی ضرورت کو دبا کر دوسروں کی ضرورت پورا کرنا, یہ بھائی چارگی پیدا ہو گئی. یہ ہے ایمان کی محنت, یہ محنت تھی. کہ کیسے یہ ہوا, ہاں, کہ خود بھوکے رہتے. کہ مدینہ کے اندر عام طور پر فاقہ ہوتا تھا, گھر میں کچھ پکتا نہیں تھا, عام طور پر چولہے نہیں جلتے تھے, کئی دن ہو جاتے تھے. جب مہمان آتے, کھانے کی چیز نہیں ہوتی, تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی کسی کے گھر میں کچھ ہے جو مہمان کو لے جاوے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول میں ان کو اپنے گھر لے جاؤں گا. وہ گھر لے گئے, بیوی سے مشورہ کیا, گھر پہ پہنچے. کیسا ماحول بنا تھا, یہ ایمانی محنت تھی, جس ایمانی محنت سے یہ ماحول بنا تھا, کہ جس سے دین میں حقیقت آئی تھی, جس میں دین میں, ہاں, کہ دین کے اندر حقیقت پیدا ہوئی تھی, پائیدار, یہ جماؤ تھا اندر, کہ ہر حال میں آدمی دین پہ چلتا تھا. کہ معاشرت, معاملات, اخلاق ٹاپ لیول پر تھے. کہ جہاں وہ زمانے میں بگاڑ تھا, کہ وہی کہ جن کے اندر بگاڑ تھا, کہ وہ بگاڑ ختم ہو گیا, اور معاشرت بھائی چارگی آ گئی, کہ جو ہے وہ اپنا پیٹ کاٹ کے کھانا کھلا رہے ہیں. اچھا, کون کھلا رہا ہے, عورت کھلا رہی ہے. کہ وہ گھر میں گئے, بیوی سے کہا, کیا کہا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر آئے, ایک مسجد نبی سے تقاضا لے کر آئے. یوں کہہ رہے, ایک تقاضا ہے اور وہ تقاضا گھر سے پورا کرنا ہے. ہاں, کہ جو بیوی کیا کہہ رہی ہے, کہ کوئی کھانے کی چیز تو نہیں ہے, بچوں کے لیے کچھ ٹکڑے پڑے ہیں, کہ مجھے اور آپ کو تو بھوکا رہنا ہے, آپ کو بھی بھوکا رہنا ہے, مجھے بھی بھوکا رہنا ہے, اور ٹکڑے ہیں, ایسا کروں میں بچوں کو پھسلا کر سلا دوں گی. اللہ اکبر. ماں کے لیے سب سے بڑا کون, بچہ, سب سے زیادہ کون, بچہ ہے. کالا کلوٹا اس کے جگر کا ٹکڑا ہے, لگتے جگر اس کا, کہ بچے سے سب سے زیادہ ماں کو محبت ہوتی. لیکن آپ دیکھیں کیسی محنت تھی,
کہ کیسی محنت تھی کہ جس محنت کے نتیجے میں ماں اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہی ہے اور مہمان کو کھلا رہی ہے. ہاں، اور پتہ نہیں کسی کو پتہ نہیں ہے، اور مہمان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ برتن جرا نہیں، مہمان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ جو آدمی میرے سامنے بیٹھا ہے وہ بھوکا ہے، اور عورت جو اندر ہے وہ بھوکی ہے، اور وہ بچے بل بلا رہے بھوک کی وجہ سے سو گئے ہیں، کہ سارے گھر میں بھوکے ہیں اور سب نے بھوک کو برداشت کیا ہے اور بھوکے رہ کر مجھے کھانا کھلا رہے ہیں، مہمان کو بھی پتہ نہیں ہے. لیکن عمل جب بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے نا تو پھر اللہ پاک اس کو چمکاتے ہیں. ہاں، یہ صبح میں مسجد میں پہنچے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی، یا رسول اللہ کہ کس کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. ہاں، ان سے کہو ان کے اس عمل پر اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتاری ہے ان کی تعریف میں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ان کی تعریف میں اللہ کے نبی سے پوچھ رہے کون ہے، ایک بار، دو بار، تین بار. وہ صحابی سمجھے ناراض ہو جائیں گے اللہ کے رسول کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں رات میں یہ بات پیش آئی ہے کہ میں بھی بھوکا رہا، بیوی بھی بھوکی رہی، بچے بھی بھوکے رہے اور مہمان نے کھانا کھایا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا. لیکن عمل کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا. کہ ایسے بن گئے کہ کیسے تھے کہ جو بچوں کو دفن کرنے والے تھے، ہاں کہ کیسے ایسے بن گئے کہ جان دینے والے بن گئے. بھائی چارے کی جو وہ ہو گئی کہ انصار مہاجرین جب مدینہ منور آ گئے تو انصار نے سب کچھ دے دیا، کہ جس کی 2 بیویاں تھی کہ کہو جو پسند ہو کہ ان کو ایک میں سے میں ایک کو طلاق دے دوں. یہ بھائی چارگی پیدا ہو گئی. ہاں کہ یہ بھائی چارگی، کہ یہ ایمانی محنت کے ذریعے کہ کامل انسان بنا. کہ مسلمان ایسا تھا دنیا میں کہ جہاں کہیں بھی جاتا تھا کہ لوگ اپنی ساری چیزیں ڈال دیتے تھے. یہ بنا تھا، ایسا بن گیا. ہاں، کہہ رہے کہ ہمدردی چاہ رہا ہے، حالانکہ خیر خواہی چاہ رہا ہے، کہ کسی کا لینا نہیں ہے، کہ ہم آپ کی دولتیں نہیں چاہتے، آپ کے خزانے نہیں چاہتے، آپ کی حکومتیں نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم تو تمہیں بات سمجھا رہے ہیں، یہ تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف ہمیں تم لے جا رہے ہیں. ہاں کہ یہ غلامی ہے، یہ سب غلامی کرو، ان غلامی میں سے نکال کر اللہ کی غلامی میں تمہیں داخل کرنے کے لیے آئے. یہ بھائی چاہیے، یہ سچی ہمدردی تھی، یہ سب سے بڑی خیر خواہی تھی، کہ سب سے بڑی خیر خواہی کہ یہ بڑھتے بڑھتے درجے ہوتے ہیں. ایک کو بھوکا، ایک کو پیاسا اس کو پانی پلاتا نا، یہ خیر خواہی ہے. ایک بھوکا اس کو کھانا کھلاتا نا، یہ خیر خواہی ہے. ایک کپڑے نہیں اس کو کپڑے دیتا نا، یہ خیر خواہی ہے. ایک کے پاس مکان نہیں مکان دے دینا، یہ خیر خواہی ہے. ایک بیماری اس کا علاج کر دینا، یہ خیر خواہی ہے. لیکن سب سے بڑی خیر خواہی کہ سب سے بڑی خیر خواہی اس کی آخرت بنا دیتا ہے. اللہ تعالی، ہم کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے، اس لیے ہم آئے، ہم کچھ نہیں چاہتے. یہ خیر خواہ بن گئے. کہ کون سی محنت تھی؟ ایمانی محنت تھی. کہ ایمانی محنت اللہ، اس لیے صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان. تعلم، اس لیے ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم، اور کوئی نہیں ہے. ہاں، ہمارے لیے نمونہ ہے اصحابی کا نجوم، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس. کہ ایمان والو، کہ پتہ چلا ایمان ہمارے پاس میں ہے. ہمیں تو پھر مطالبہ کیا ہے کا ایمان بنانے کا؟ کیا ہے کہ ایمان پر محنت کرنے کے لیے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ کیسی محنت، کیسا بناؤ کہ جیسے صحابہ کا تھا. کما آمن الناس، کہ صحابہ کا ایمان. کہ صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ کہ صحابہ کا ایمان ایسا تھا کہ پورا دین ان کی زندگیوں میں تھا اور دین میں حقیقت تھی. ہاں، اور ایسا ایمان بنا ہوا تھا کہ دل کے اندر سے غیر کو نکالا تھا. کہ جتنی چیزیں ہو رہی ہے کہ صحابہ رضوان کسی کا تاثر نہیں تھا، کہ سب کو غیر سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ ہاں، سمجھتے نہیں تھے بلکہ اس کو محنت کے ذریعے دل میں اتار لیا تھا کہ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یہ بات دل میں اتر گئی تھی. اس کو یقین کہتے ہیں. کہ یہ یقین تھا. ابھی یقین ہمارے پاس میں، لیکن علم الیقین ہے. کون سا یقین ہے ہمارے پاس میں؟ ہاں، کہ ابھی ہمارے پاس میں یقین ہے کہ ہاں کہ ہے نہیں ہے. قبر ہے، پل صراط ہے، میزان ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ کے وعدے برحق ہے، اللہ ہے. ہاں، فرشتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہے، یہ کہاں کہ دل میں اتر گیا، زبان پر نہیں، کہ دل کے اندر اتر گیا. تو کہ علم الیقین ہے.
کہ بھائی ہاں کیا ہم سمجھتے کہ اللہ ہے لیکن دل میں نہیں ہے، زبان پر ہے. کہ دل میں لانا یہ یقین کہ دل میں یہ چیز اتر جائے کہ دل میں دو باتیں ہیں، ایک ایمان اور یقین، دونوں چیزیں آنی چاہیے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان پر ایمان لانا زبان کے ذریعے، دل میں اس کا اقرار کرنا ان چیزوں کا، اور وہ جو حقیقت ہے اس کو دل میں اتارنا کہ ہے. میرے اور آپ کے ایمان و یقین کی مثال کیسی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو وہ نشانے باز ہے، شوٹر ہے، پرندہ اڑتا ہے نا اس کی آنکھوں کو بھی نشانہ کر دیتا ہے، اور سر کے اوپر اگر چھوٹی لکھوٹی ہے نا تو اس کو بھی مار دیتا ہے. وہ ایسا نشانے باز، گولڈ میڈلسٹ ہے، ہاں دنیا میں اس کو جو وہ میڈل ملا ہے، ایسا نشانے باز. تو اب ہم نے جب سنا تو ایمان تو ہم لائے کہ ہاں بھائی نشانے باز ہے. کیا ہے؟ نشانے باز ہے بھائی، نشانے باز ہے کہ یہ تو پرندہ اڑتا ہے، پرندے کو بھی نشانہ مارے گا، یہ ایمان ہے. لیکن یقین کیا ہے کہ اچھا بھائی ذرا سامنے آپ کھڑے ہو جاؤ تو، ہاں ارے دور نہیں، ذرا 20 فٹ، بس اتنا 20 فٹ آپ سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور لکھوٹی نہیں، کیا سفرجن رکھو اوپر، سیب بڑا، اتنا بڑا، ہاں، اور اس سے کہو شوٹر صاحب ذرا نشانہ لگاؤ. بھائی ہم میں سے کون کھڑا ہوگا؟ ہاں بھائی مانا آپ شوٹر باز ہے، سارے سب کچھ ہے، لیکن بھائی ذرا چک ہو گئی رہے تو یہاں سے سیدھا یہاں آ جائے گا. ہاں تو یہ یقین ہے. سمجھ میں کہ نہیں کہ میرا اور آپ کا اس پہ ہے کہ ہاں سب کچھ ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن دنیا ہاں کہ آدمی اسی کے پیچھے کہ کاروبار، پیسہ، کہ اس سے کام بنیں گے، اس سے بنیں گے، بنانے والے اللہ ہے مگر، بنانے والے اب اللہ ہے مگر، کہ اللہ کے پاس ہم جاتے ہیں لیکن آخر میں جاتے ہیں. یقین پہلے کہاں ہے؟ چیزوں پہ ہے. کہ بچہ بیمار ہو گیا تو پہلے کیا کرے گا آدمی؟ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس اس میں لے جاؤ، گر گیا بھائی جلدی ایمبولینس بلاؤ. ہاں اب دوا کھانے میں لے گئے، بھائی ڈاکٹر نے کہا بھائی آ تو نہیں چلے، تمہارا بیجا موٹا ڈاکٹر پاس لے جاؤ اوپر سے. اب وہاں پر گیا، اب وہاں سے تیسرے پہ گیا، بھائی احمد آباد لے جاؤ، احمد آباد لے کر گیا. ہاں لیکن پہلے ہمیں توفیق نہیں ہوتی. اب سب نے کیا کہہ دیا بھائی؟ اب کیا کہتا ہے؟ ہمیں تو اللہ چھے. تو بھائی اللہ تو پہلے ہے کہ نہیں؟ اللہ تو پہلے سے ہی تھے، پہلے سے ہی تھے کہ آخر میں آئے کہ نہیں، پہلے کہ یہ محنت کے ذریعے یہ یقین ہو کہ کرنے والے اللہ ہے، شفا دینے والے اللہ ہے، کہ پہلا جملہ ہمارا یہ نکلے. بھائی جماعت میں گئے ہم، بھائی کہاں روکے؟ کہ مدراس ہے، 4 مہینے کی جماعت ہے. اچھا بھائی ماشاءاللہ. اچھا بھائی کتنے گھنٹے میں پہنچو گے؟ 36 گھنٹے لگیں گے، 42 گھنٹے لگیں گے. اچھا بھائی توشہ وغیرہ لیا ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی توشہ ہے ہمارے پاس میں. کہ دوپہر میں کیا ہے؟ کہ کھیما اور روٹی ہے. اچھا بھائی شام میں؟ ہاں شام میں وہ تھوڑا بچ گیا ہے. کہ اچھا کل دوپہر میں اللہ ہے نا؟ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اللہ تو پہلے بھی تھا. یہ ہے کہ لانا، یہ یقین کی ایک محنت ہے، کہ یہ علم الیقین ہے، کہ اس کی دوسری قسم عین الیقین ہے، کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی نے محنت کر کے کہ یہ یقین حاصل کیا. عین الیقین تو مشاہدے میں کہ ہاں اللہ کرتے ہیں. کبھی ہے جنت ہے جہنم ہے؟ ہے کبھی کس نے دیکھی؟ کہ ہے. ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے کہ بالکل ہے. ہاں ایک دو دوست جا رہے تھے، دونوں کو ٹھنڈی لگ رہی تھی، بہت ٹھنڈی لگ رہی تھی. ہاں تو وہ ایک کہنے لگا کہ بھائی دیکھ میرا گھر سامنے ہے، چل وہاں چلتے ہیں اور میں تجھے گرم گرم چائے پلاتا ہوں کہ ٹھنڈی دور ہو جائے گی. چائے میں مسالہ ڈالتا ہوں اور ایسا اس میں مسالہ ہے کہ تو چائے پیے گا تو ٹھنڈی تیری بالکل ختم ہو جائے گی. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو اب یہ جو بات کہی نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم الیقین. کیا کہتے ہیں اس کو؟ علم الیقین. کہ جو ہم سنتے ہیں نا یہ ساری چیز سن کر کہ یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ ضروری ہے، علم اس کا ہونا چاہیے کہ ہے یہ سب چیزیں، یہ فضائل میں ہم جو سنتے ہیں ساری چیزیں، کہ جب بندہ سنتا ہے، اب سننے کے بعد اب آگے ہے کہ ابھی تو عمارت کا آپ نے نقشہ بنایا ہے. یہ کیا ہے؟ نقشہ ہے. یہ تو علم ہے کہ ایسا 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 ہے، ایسے ایسے مکان بنے گے، ایسے ایسے، کہ یہ پورا ہے، کہ یہ نقشہ ہے. اب کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ کہ اصل تو عمارت ہے. کہ علم الیقین ہے، عین الیقین. کہ یہ تو ہمارے پاس میں اللہ کرتے ہیں زبان سے تو بولتا ہے لیکن اندر نہیں ہے، اندر پیسے ہے. ہاں سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ جیسے وہ آدمی تسبیح پڑھتا ہے استغفر اللہ اور دیکھتا جاتا ہے چاروں طرف.
آنکھیں غلط دیکھتی ہے اور بولتا ہے معافی مانگتا ہوں. اس کو پتہ نہیں کہ میں معافی مانگتا ہوں, کیونکہ وہ اندر بھرا ہوا ہے, وہ بھرا ہوا ہے اندر, کہ وہ ایسے کہ ہاں کہ بھائی اللہ کرتے اپن دکان بغیر کیسے کام بنے گے, پیسے کے بغیر کیسے کام بنے گے. ہاں کہ پیسے تو پہلے ہے کہ بھائی پیسوں تو جو ہی بھائی, ہاں یہ چیز اندر گھر کریے کہ نہیں کام تو اللہ بنائیں گے, یہ حقیقت ہے, اس کو دل میں اتارنا ہے. تو وہ گیا, دونوں گئے گھر میں. اب گھر میں گیا تو وہ سیدھا کچن میں گیا, اور کچن میں جا کر اس نے جو ہے نا وہ چائے بنائی. اب جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے, کیا آ رہی ہے, ہاں خوشبو آ رہی, ہاں کہ بھائی چائے بن رہی ہے, ہاں کہ بھائی پائے بن رہے ہیں, سب تیار ہو رہا ہے, ہاں خوشبو آ رہی ہے, بھائی سیرو بنی رہی ہو جے, ہاں کہ آدمی پہچان جاتا ہے, ہاں بھائی کہ بھائی آئے یہاں پہ کچھ بن رہا ہے, کہ بھجیا تلا رہے, اب اس کی خوشبو آ رہی ہے, اب آدمی کو پتا چلتا ہے. اب جو ہے اس نے تیار کیا, اب تیار کر کے لے کر آیا, تو یہ عین الیقین ہے کہ بھائی ہاں دیکھ لیا کہ چاہ کہہ رہا تھا نا ایسی کہ ایسے مسالے والی, اور جو پیئیں گے تو ٹھنڈی دور ہو جائے گی, کیا بھائی یہ تو بن کے آ گئی. ہاں کہ بھائی اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کرتے ہیں, کہ اللہ کیسے کریں گے, کہ اللہ کے روزی کون دیتے, کہ اللہ دیتے ہیں, کہ اللہ کا دینے کا طریقہ کیا ہے, کہ نماز ہے, کہ دکان نہیں, دکان تو ایک ذریعہ ہے, کہ دیتے تو اللہ ہی ہے. کہ اچھا اب 2 رکعت نماز پڑھی اس نے, کہ 2 رکعت نماز پڑھی, اور یہ بات دل میں اتار دی کہ کون دیتا ہے, اللہ دیتے ہیں, کہ ہماری ضرورتیں کون پوری کرتا ہے, کہ اللہ کرتے ہیں, کہ کام کون بناتے ہیں, کہ اللہ بناتے ہیں, کہ کرنے والے کون ہے, کہ اللہ ہے, اللہ کریں گے, 1 بار 2 بار 3 بار, اب یہ مشق ہو گئی. ہاں اب ہو گیا تو دل کیا کہے گا, ارے دل کیا کہے گا, اللہ نے کیا. ارے کیا کس نے کیا, اللہ نے کیا. کہ بھائی شفا کس نے دی, کہ اللہ نے دی, میں نے صدقہ نکالا شفا بھی لی. ہاں کہ میں نے اسے شہد کھلایا, کہ شفا اللہ نے دی. یہ ہے کہ بھائی کرو, اس کو کریں گے اللہ, کہ یہ اسی سے یہ بات عین الیقین, اس کو کرنا ہے, اس کی مشق کرے, اس کی مشق کرے. ہاں اور تیسری چیز کہ حق الیقین, کہ علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین. کہ حق الیقین کیا ہے, کہ چائے پی لی, ہاں کہ اللہ کے خزانے سے لے لیا, کیا اللہ کے خزانے سے, کہ گھر میں چکی چل گئی. ہاں اب یہ یقین کہ لیتے لیتے کہ اللہ دیتے ہیں, کہ اللہ تو کسی شکل کے پابند نہیں ہے, کسی شکل کے پابند نہیں, اللہ کرنے والے. اللہ آٹا دینے میں چکی کے پابند نہیں ہے, ارے اللہ پاک پانی دینے میں آسمان کے پابند نہیں ہے. ہاں اللہ پاک پانی برسانے میں موسم کے پابند نہیں ہے, کہ بارش کی موسم, کہ نہیں مجھے باغ میں ضرورت ہے اور اللہ دینے والے ہیں. یہ بات دل میں اتر گئی, اور اللہ کے دینے کا طریقہ یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھی, کہ آپ 2 رکعت نماز کے ذریعے باغ میں پانی برسا. یہ ہے ہر صحابہ کو حق الیقین تھا. ایسے مولانا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں اس محنت کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا, اس محنت کا نام, کہ یہ محنت ایسی ہے, تسخیر عالم کا نسخہ ہے یہ, کہ ایمان بنانے کی محنت. ہاں کہ یہ پوری محنت, اس محنت کے ذریعے کہ آدمی اپنے عمل کو جاندار بنائے, کہ یہ ایمان, کہ اس پر محنت کرے, کہ یقین اندر ہو, اللہ کرتے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے. ابھی زمان سے کہ محنت کے ذریعے, کہ تھوڑی محنت کرنے کے آدمی محنت کرے, اللہ کے بول کو بولے, کہ کیسے یقین بنے گا, کہ اللہ کے جو کرتا ہے اس کو بولنا ہے, جو کرتا ہے, ہاں جو دیکھتے ہیں وہ بولنا نہیں ہے, ہاں بلکہ جو حقیقت ہے اس کو بولنا ہے, کہ جو دیکھتے ہیں وہی ہم بولتے ہیں, کہ دکان دیتی ہے, بھینس دودھ دیتی ہے, ہاں کہ اس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہی چیز اندر آ گئی ہے, کہ یہ نوٹ سے کام بنتے ہیں, تو بچہ بھی سمجھتا ہے وہ تو, کہ اس سے کام بنتے ہیں, اس کو کاغذ دو تو نہیں لے گا, پھاڑ کے پھینک دے گا, سمجھتا ہے کاغذ ہے, اس سے کام نہیں بنیں گے, کہ یہ 100 کی نوٹ ہے, اس سے کام بنے گے, وہ سمجھتا ہے 100 کی نوٹ کو. تو اس نے دیکھا ہے, اس نے بولا ہے, اس نے سنا ہے, تو اندر وہ چیز چلی گئی, کہ یقین کو بنانے کے لیے ایک محنت ہے, کہ یہ ایمانی محنت ہے, کہ ہم کرتے رہیں گے, اللہ کے بول کو بولنا, اللہ کی بڑائی کو بولنا, اللہ کی قدرت کو بولنا, گھر گھر جا کر, در در جا کر, اور اپنی انفرادی چیزوں میں, اجتماعی چیزوں میں ہر وقت اس کا اہتمام کرنا. اس کو ہم بولتے رہیں گے نا تو اندر کی مایا بدلے گی. ایک ہماری ایک محنت ہے یہ, کہ ایمانی محنت, کہ کیا ملے گا اس سے, کہ ایمانی محنت جب ہم شروع کریں گے نا تو سب سے پہلے توبہ کی توفیق ہوگی. بات سمجھ, حقیقت کھلے گی. کیا کھلے گا, حقیقت 2 جگہ کھلتی ہے, ایک تو اس وقت یہاں پہ کھلتی ہے, اور ایک کہاں کھلے گی, ایک حقیقت کھلے گی موت پر. سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا حقیقت تھی, ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی, قبر, ساری چیزیں سمجھ میں آئے گی, لیکن اس کا کھلنا کوئی فائدہ نہیں دے گا, اس کا کھلنا کہ اس وقت پچھتانا کہ کوئی فائدہ نہیں دے گا, کہ ابھی ایمان کی محنت پر حقیقت کھل رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجھے دنیا میں تھوڑا رہنا ہے, اور مجھے ہمیشہ آخرت میں رہنا ہے, اور میری سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہدایت کی ہے, اور میں تو غفلت میں ہوں, میں نے جو کرنے والا ہے اس کو ہی نہیں پہچانا.
جو رب ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو کرنے والا ہے، جو کام بنانے والا ہے، جس نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے اور پورا نظام اس نے چلایا ہے کہ میں نے اس کو نہیں پہچانا، ہاں اب وہ اس کو پہچانتا ہے کہ جب ایمانی میں نے کہ وہ تو کریم ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے. اللہ اکبر. کہ اچھا اتنے سارے گناہ ہو گئے، معاف کر دے گا؟ کہ ہاں معاف کر دے گا. اب جو ہے ایمان کی محنت سے سب سے پہلے آدمی کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے. اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. جوانی میں کوئی ایسا سجدہ نہیں ہے جو تیرے قابل ہو، کہ کوئی عبادت ایسی نہیں جو تیرے قابل ہو کہ میرے رب مجھے تو اب سمجھ میں آیا ہاں کہ کیا تھا، مجھے کیا کرنا چاہیے، کہ کہاں جانا چاہیے، کس ٹرین میں مجھے بیٹھنا چاہیے، اور میں کہاں بیٹھا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیسے منزل میں پہنچوں گا. اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. اے توبہ پہلے ایمان کی محنت سے توبہ کی توفیق ہوتے کہ پھر جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو پھر اللہ معاف کر دیتے. اللہ اکبر. کہ جارتی جاگیا تارتی سوار. ہاں کہ کتنے بھی گناہ ہو، چھوٹے ہو بڑے ہو، ظاہری ہو باطینی ہو، سچی توبہ، فیصلہ اندر سے فیصلہ کرنا. ہاں ایک تو آنسو بہانا ہے کہ وہ بھی اللہ کے قیمتی ہے، لیکن ایک اندر کا فیصلہ ہے کہ زندگی بدلنی ہے. اب آخرت کی تیاری کے ہدایت والے عمل لانے ہیں، اب ان چکروں میں نہیں پھنسنا ہے. اب جو اس کا اہتمام کرنا ہے آدمی اندر سے طے کرتا ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندے تیرے گناہ سمندر کے جگ کے برابر، تیرے گناہ ریتیوں کے ذرے کے برابر، تیرے گناہ بارش کے قطرے کے برابر، تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر. پھر تو آ کر مجھ سے معافی مانگ اندر سے کہ یا اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے. دنیا میں نے دنیا جو ہے اپنا سمجھ لیا، سب کچھ سمجھ لیا اور بھول گیا، اصل چیز کو بھول گیا، اور کوئی تیاری نہیں ہے. سامان تو 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں ہے، اور وہاں کی کوئی تیاری نہیں ہے، اور یہاں کے لیے سارا بنا کے رکھا ہے. اے اللہ یہ تو اچانک چلا تو کیا ہوگا؟ یہ سب چھوڑ دیں گے، یہ سارے چھوڑ دیں گے، کہ بیٹا بھی ساتھ چھوڑ دے گا، بیوی بھی ساتھ چھوڑ دے گی، یہ کاروبار بھی رہ جائے گا، یہ جائیداد بھی رہ جائے گی، سب دھرا رہ جائے گا، اور اکیلا چلوں گا. اے اللہ معاف کر دے. کیا ہوگا قبر میں؟ اے اللہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیا ہوگا؟ پل صراط پر کیسے گزروں گا؟ نام اعمال کیا بنے گا میرا؟ اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. اب اندر کی حقیقت کی توبہ، کہ اب حقیقت والا کہ تھوڑا آنسو بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے معاف میرے بندے، لا ابالی. ہاں کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. ایسا معاف کرتے ہیں نا کہ فہرست جو بنی ہے اس کو بھی اللہ پاک مٹا دیتے ہیں. ہاں کہ ایمانی محنت ہے، کہ توبہ کی سچی توبہ. کہ ابھی توبہ کی توفیق کیوں نہیں ہوئی؟ کہ ایمانی محنت میں ہم نہیں لگے. ایسا نیت کرو کہ انشاءاللہ ایمانی محنت میں لگنا ہے، گھر در اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی قدرت کو، غیب کی چیزوں کو، اللہ کے وعدے کو، اللہ کی مدد ظاہر کے خلاف اس کو بولنے کو ایمان کہتے ہیں. اس سے ایمان بڑھتا ہے کہ ایمان کی محنت. پھر دوسرے نمبر پہ جب ایمانی محنت بڑھتی ہے نا تو پھر عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے. ہاں کہ نماز کہ ایمانی محنت کہ نماز چھوٹی نہیں سکتی، کہ نماز کے ساری چیزیں چھوٹ سکتی ہے، ٹرین چھوٹ سکتی ہے، گاڑی چھوٹ سکتی ہے، پلین چھوٹ سکتا ہے، لیکن نماز قضا نہیں ہو سکتی. نماز قضا نہیں ہو سکتی. کہ یہ اندر کی ایمان کی طاقت ہے کہ ایمان نماز پہ ڈالے گا. کہ پھر کیا کہ 5 وقت کی نماز. ہاں کہ پھر نماز اس جیسے بنے گی کہ اب جب نماز پر ڈالا نا تو دوسری محنت ہے محمد رسول اللہ. یہ بھی ایمان ہے. ہاں کہ 4 لائن کہ غیر اللہ کا یقین اندر سے نکل جائے، کہ ابھی غلط یقین ہے کہ اس کو نکالو، کہ اس محنت کے ذریعے در جا کر یہ چیزوں کو بول کر. اور کس کا یقین؟ اللہ سے ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ، کہ اتنا اللہ کو بولنا ہے کہ پہلے نمبر پر اللہ آ جائے. ہاں کہ ٹرین میں جا رہے کہ کیا ہے کہ پیسے بھی جیب میں ہے، ہاں کہ سب کچھ ہے، لیکن یہ اندر ہو کہ اللہ کریں گے. میرے پیسے سے کام نہیں بنے گا، چاہے میری دکان کا نقشہ ہے 10 دکانیں 50 دکانیں، لیکن میرے کام تو اللہ بنائیں گے. یہ بات دل میں پہلی بار آ جائے کہ یہ محنت کے ذریعے، کہ یہ ایک مطالبہ ہے. اب جب عمل آئے، عمل پر آدمی کہ نہیں مجھے یہ بات دل میں اتر گئی، اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرنا ہے. کہ پہلے نمبر پہ اللہ کے حکم، کہ اس میں پہلے نماز ہے، کہ نماز کو کے اندر کا یہ داعیہ پیدا ہوا. اب نماز کو صحیح کرنا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ غیروں کے طریقے میں ناکامی ہے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی عمل ہو، کہ عمل مجھے کرنے تو عمل کس پہ کرنے؟ کہ نبی کے طریقے میں. کہ یہ بات دل میں اتارنی ہے کہ حضور کے طریقے میں ہی کامیابی ہے. محمد رسول. اب اپنی نماز کو اچھی بنانا ہے، کہ نماز کو بنانے کے لیے، نماز کا اندر ذوق شوق پیدا کرنے کے لیے اس کے فضائل کو سننا ہے. کہ اللہ پاک کیا دیں گے نماز پڑھنے پہ؟ کہ اللہ پاک یہ دیں گے ہاں کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کروں گا، اللہ اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کریں گے.
کہ نماز کا میں اہتمام کروں گا, اچھی طرح سے وضو کروں گا, اللہ تعالیٰ مجھے یہ دیں گے, نفل پڑھوں گا اللہ پاک مجھے یہ دیں گے, یہ اوابین پڑھوں گا اللہ پاک اس پر مجھ دے, چاشت پڑھوں گا اللہ پاک اس پر مجھے یہ دیں گے, تہجد پڑھوں گا اللہ پاک مجھ پر یہ دیں گے. یہ فضائل کا شوق اندر یہ یقین بڑھائے گا کہ حضور کے طریقے میں کہ مجھے نماز ایسی بنانی, کہ پہلا کہ نماز کو اچھی بنانا, نماز اچھی ہو, کہ نماز کیسی ہونی چاہیے کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ظاہری شکل بنانی اچھی ہونی چاہیے. ہاتھ کیسے اٹھانا, کہ ہاتھ اٹھانے کی سنتیں ہیں, ہاں کہ قیام کی 11 سنتیں, 51 سنتیں نماز میں, کہ سنت کے مطابق ہماری نماز ہونی چاہیے. ہاں کہ اس کے لیے پوچھو علماء کرام سے کہ بھائی کیسی ہماری نماز ہونی چاہیے, کہ نماز کو سنت کے مطابق بنانی ہے. کہ نماز ہماری سنت کے مطابق بن گئی نا تو زندگیوں میں سنتیں آئے گی. جس کی نماز صحیح اس کی زندگی صحیح. ایسے ہی نہیں ہے جس کی نماز صحیح اس کی زندگی صحیح, کہ نماز صحیح ہو گئی کہ کئی جگہ نماز کا ظاہر صحیح ہو گیا, کہ سنت کے مطابق ہو گیا, کہ ہر چیز کہ اب زندگی میں سنتیں آئے گی. ہاں کہ نماز میں آ گئی, اب زندگی میں عادت, عبادت, اخلاق کے سب میں سنتیں آئے گی, کہ میرے نبی نے کیسے کیا ہے. ہاں کہ میرے نبی گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے, کہ میرے نبی بیوی سے کیسے بات کرتے تھے, کہ کیسے تھے گھر میں کیسے, کہ وہ سنتیں, کہ ایک نماز کے بعد کی پھر ساری سنتیں آئے گی. کہ عادت میں جتنے کام ہیں, کہ میرے نبی کیسے کھانا کھاتے تھے, میرے نبی کیسے پانی پیتے تھے, میرے نبی کیسے بات چیت کرتے تھے, یہ ساری عادت میں جتنے عادت ہے. میرے نبی شادی کیسی ہوتی تھی, ہاں کہ اگر نماز کی سنتیں ہیں نا تو پھر شادی میں سنتیں آئے گی 100%. کہ چاہے کوئی کچھ بھی کہ اندر کی مایا بنی ہے, ایمان کی محنت ہے, اور یہ بات دل میں اتر کے نبی کے طریقے میں کامیابی, کہ نہیں اب نبی کے طریقے کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا, کوئی رسومات نہیں ہوگا, کوئی غلط چیزیں نہیں ہوگی. اس لیے کہ سنتوں میں کامیابی ہے, کہ جنت سے ملاتے سنت کے راستے, کہ جنت میں جانا ہے کہ یہ راستے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں فتبعونی, کہ دیکھو یہ عمل ہم نے قبول کیا ہے اس کا, اس لیے ان کی اتباع کرو. فتبعونی, اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو دے لے لو, سمجھ میں آوے نہ آوے, دل مانے نہ مانے, ہر حال میں نبی کی اتباع کرو. ہاں کہ جو کہا ہے لے لو, ما آتاکم الرسول فخذوہ, پکڑ لو اسے, اپنی مت چلاؤ. آؤ تھسے نام تھسے سماج چھے سمجھ وہ جوئیے بات مانوی جو کہ نہیں کچھ نہیں, محمد رسول اللہ. کہ حضور کا طریقہ ہر چیز میں, کہ شادی ہے شادی میں, موت میت میں, بچہ جوان ہوگا کیا کرنا چاہیے, کہ حضور کا طریقہ ہے. کہ جوان ہو گیا کہ جلدی سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جلدی سے اس کا نکاح کرو, دیر مت کرو, تاخیر مت کرو. ہاں کہ اب اس میں منگنی ہونے کے بعد انتظار نہیں ہے, کہ دیکھو بات چیت ہو گئی فوراً, کہ یہ سنت ہے. وہاں تو صحابہ میں ایسے ہوتی تھی کہ رشتہ لینے جاتے تھے کر کے آ جاتے تھے, ایسا ہوتا تھا, اور اتنا عام تھا. ہاں کہ شادی کے بعد ولیمہ بھی آسان تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں سے کھانا منگایا اور کھا لیا, یہ ولیمہ ہے. کہ اس میں قرضہ کھلانے کا کہا, لیکن قرضہ کر کے نہیں, سود پہ لے کر نہیں, دکھلاوا نہیں, شہرت نہیں, کہ پہلا اتنا آئٹم کری جو 5 آئٹم کروں, کہ نہیں, کہ جو اپنے بس میں اپنی جو حیثیت ہے اس کے مطابق, یہی سنت ہے, کرنے کو کہا ہے. کہ یہ چیزیں پھر اس کو بیوی کو لے کر آئے, اس کی سنتیں بتائی, اس کے ساتھ میں گھر کی سنتیں بتائی, کہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ اجازت لے کر داخل ہو, ہاں سلام کر کے داخل ہو. سلام کرنے کو سب سے بڑی سنت سلام, کہ سلام کرنے کو کہا. کہ صحابہ میں سلام کا اتنا رواج تھا کہ الگ ہوتے تو فوراً سلام کرتے, کہ ساتھ میں چلتے تھوڑا سا درکتا تھا, الگ ہو جاتے, پھر ملتے تو پہلے سلام, السلام علیکم, السلام علیکم. ایسا لفظ پوری ڈکشنری میں نہیں ہے, ہاں, اور کسی مذہب میں نہیں ہے ایسا لفظ. السلام علیکم یعنی کیا, تمہاری صبح بھی سلامت, تمہاری دوپہر بھی سلامت, تمہاری شام بھی سلامت, تمہاری جوانی بھی سلامت, تمہارا کاروبار بھی سلامت, تمہارے بچے بھی سلامت, تمہاری دنیا بھی سلامت, تمہاری آخرت بھی سلامت. السلام علیکم. ایسا سنتوں میں فائدے ہے, سنتوں میں کیا ہے, ہاں کہ دنیا کے فائدے, لیکن ہم اس کو وہ سمجھ کے نہیں کریں گے کہ بھئی یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ یہ ہو. ہاں کہ گھر میں جا کے میں سلام کروں بیوی کو, نبی کے سلام میں درود پہ, تو میرے گھر میں برکت ہوگی, کہ نہیں, کہ حضور کا طریقہ مجھے کرنا ہے. ہاں کہ یہ حضور کا طریقہ مجھے کرنا ہے, کہ اس میں نبی, اس میں فائدے ہیں, کہ جتنی سنتیں سارے, ایک سنت اللہ کے نبی سے بنائی. تو ایسے نماز کی سنتیں, کہ نماز میں 51 سنتیں, پوری نماز میں سنتیں لانی, نماز کو اچھی طرح بنانا ہے. ہاں اس میں جو چیزیں جاننے کے مسائل ہے علماء سے پوچھو, ہاں تاکہ نماز کے مسائل سے زندگی کے مسائل سامنے آ جاوے. اس کے لیے علم ہے, کیا ہے, علم راستہ ہے, منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ ضروری ہے. کہ راستے کے بغیر کیسے پہنچے گا, کہ چاہے کتنی اچھی گاڑی ہو اور کتنا اجالا ہو, لیکن راستہ ہی نہیں ہے, کہ بڑے بڑے کھڈے ہیں, کہ نہیں, اور راستہ معلوم ہی نہیں ہے, کہ نہیں پوچھو فصلو,
کہ معلوم کرو، علماء سے معلوم کرو، کتابوں کے ذریعے معلوم کرو، فضائل کا مطالعہ ہونا چاہیے. اور علم میں دو ہے، فضائل پہلے ہونے چاہیے، اس لیے کہ وہ چیز وجود میں آئے گی پھر اس کی شکل آئے گی پھر مسائل آئیں گے، شکل کے بعد مسائل ہوتے ہیں. تو پہلے اس کو فضائل کو معلوم کرنا، پھر اس کے بعد مسائل. ہر زندگی کے پورے کہ اپنی علم کی روشنی میں ہر چیز تحقیق کر کے کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز صحیح ہے، پوچھو اس کو. ہاں کہ لباس کیسا پہننا چاہیے، پوچھو اس کو. وضاقتہ کیسا ہونا چاہیے، علماء سے پوچھو. کاروبار ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، پوچھو. ابھی کیا چیز ہے، کیا ہونا چاہیے، یہ شکل صحیح ہے کہ غلط ہے، پوچھو. ہاں کہ ہر چیز میں کہ اس کا علم ہے، اس کو تحقیق کا جذبہ کہتے ہیں. کہ تحقیق ہو جائے کہ کوئی بھی عمل کہ حال کا امر جان کر اس کو کرنے والے ہم بن جائے. کہ کیا ہے بھائی، کیا ہے اس کا، پوچھو اس کو. جلدی معلوم نہیں ہے تو پوچھو اس کو. ہاں علم ہے. اور پھر دوسرا کہ علم کے ساتھ استحضار ہونا چاہیے. بعض مرتبہ آدمی جان تو لیتا ہے، جان لیتا ہے بھائی میں نے خبر ہے 5 ٹائم میں نماز پڑھنی چاہیے، پر غفلت ہے. کیا ہے، غفلت ہے، سو رہا ہے، غفلت ہے، یاد ہی نہیں رہا. بازار میں غفلت ہے کہ اس کے لیے اللہ کا دھیان پیدا کرنا، غفلت کو دور کرنے کے لیے، اور اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نام کو بولنا بار بار. اس محنت کے ساتھ میں ظاہر میں اللہ کے اللہ لفظ اللہ کو بولنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ بولنا تیسرا کلمہ ہے. اس کو بولنا، درود شریف کو بولنا، یہ ذکر ہے. استغفار کو کرنا، دعائیں مانگنا، یہ ذکر ہے. قرآن شریف کی تلاوت کرنا، یہ ذکر ہے. کہ قرآن شریف کو جو ہے وہ پڑھنا، یہ ذکر ہے. اس سے غفلت دور ہوگی، استحضار پیدا ہوگا کہ نماز میں دھیان رہے گا. ورنہ کیا ہوگا کہ ساری چیزیں جو ہے نماز میں یاد آئے گی، اللہ یاد نہیں آئے گا. ساری چیزیں یاد گئی، سارے دکان کے 4 دکان 5 دکان سب دکان نماز میں آ گئی. اور پتہ نہیں نماز میں آدمی جو ہے اللہ اکبر کہنے سے لے کے کہاں کا پوری دنیا کا چکر لگا کے آتا ہے، سلام پھیرتا ہے جب، اور اللہ یاد نہیں اللہ نہیں ہوتے. ہاں اس لیے غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ والا دھیان نماز میں ہونا چاہیے. 5 چیزیں کہی نماز بنانے کے لیے کہ نماز بنائی گئی ہے. پھر نماز کے کلمہ اور نماز یہ دو چیزیں کہ یقین کو اندر جو ہے پیوست کرنا، صحیح یقین اندر آئے، اللہ سے ہونے کا یقین آئے، اور اپنی نماز کو بنائے. یہ دو چیزیں بنانے. پھر 2 چیزیں بنے گی تو پھر معاشرت اچھی ہوگی. معاشرت یعنی رہن سہن، کہ رہن سہن اچھا ہو جائے گا. ہاں کہ شادی بیاہ موت یہ سب اللہ کے حکم کے تابع، کہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ ساری چیز میں کہ نبی کا طریقہ اس میں آئے گا. کہ پھر معاشرت، معاملات اور اخلاق، یہ 3 چیزیں، کہ تینوں چیزیں جاندار بنے گی. کہ اخلاق کیسے بنیں گے، کہ بولے تو رس گولے، ہاں کہ زبان پہ شکر ہے اور سر پہ کیا ہے، برف ہے. برف کیا ہے، سیلف سٹارٹ نہیں ہے. ہاں ذرا تھوڑا سا کچھ بیوی نے کہا تو ایک دم سے، ہاں بچے نے کچھ کہا تو نہیں رے بھائی. ہاں اخلاق کیا ہے، ان نقل کہ آپ کبھی گرم نہیں ہوئے، آپ نے کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں ہے، آپ نے کبھی کسی کو دھمکایا نہیں ہے، آپ نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کو نہیں کہا. ہاں بلکہ آدمی آتا ہے کہ وہ اسلام ابھی لایا نہیں، کہ اندر آ کر وہ پیشاب کرتا ہے مسجد میں پیشاب کر رہا ہے. اب بتاؤ ایسی پاک جگہ پہ کوئی کیا ہو، لیکن آپ نے ڈانٹا نہیں ہے، آپ نے دھمکایا یا نہیں، آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا. اور جو صحابہ تھے کہا اس کی ضرورت پوری کر لینے دو. جب ضرورت پوری کر لی پھر اس کے بعد بلا کر کہا کہہ رہے بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، یا ناپاکی نہیں کرتے. صحابہ سے کہا کہ زمین کو تھوڑی کھود کے اس کو اوپر کی چیزوں کو پھینک دو. یہ بات سمجھے تو وہ کہنے لگا کہہ رہے ایسے اچھے نبی ہے، نہ ڈانٹا نہ دھمکایا، ہاں نہ برا بھلا کہا. ارے ایسے نبی ہے. وہ گئے اور پوری قوم کو لے کر آئے کہ چلے کی بات ہماری اخلاق سے ہے، ورنہ گھر بھی نہیں بنے گا، بیوی بھی نہیں ہوگی. ہاں بیوی بھی نہیں بنے گی اگر اخلاق نہیں ہے تو. کہ وہ بھی کہے گی پتہ نہیں کون مصیبت آ گئی گھر میں. ہاں کہاں سے ہی آ گیا. کہ اخلاق کا سرٹیفکیٹ گھر میں اس کی مشق کرنی، کہ نبوی اخلاق انک لعلی خلق عظیم. ایک آدمی کہے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دو. بولو سب کے سامنے کس کی غلط کام کرنے کی اجازت دے دو. اب کیسا ہونا چاہیے کہ تیور بدل جائے. ہاں کہ یا تو کوئی بیچارہ صحیح چیز کہتا ہے تو تیور بدل جاتے ہیں، آدمی کے تیور بدل جاتے ہیں کہ نہیں آپ نے نہیں ڈانٹا، آپ نے منہ نہیں بگاڑا. یہ ہے کہ گھر میں ہے کوئی بات آ گئی پی جاؤ، کہ بیوی نے کچھ کہا پی جاؤ، بچے نے کچھ کہا پی جاؤ، کوئی پارٹنر نے کہا پی جاؤ، پڑوسی ہیں برداشت کرو، پی جاؤ اس کو. کہ یہ اخلاق ہے. اخلاق انک لعلی خلق عظیم. کہ جو تمہارے ساتھ میں کوئی ظلم کر معاف کرو، کہ تم کو کاٹتا ہے اس کو جوڑو، کہ تم کو دعوت نہیں دے کہ بلاؤ اس کو. سلمن قطع کا واعف من ظلم کا. ہاں کہ تمہیں یاد نہیں کر ارے پہلے کہ آنے کیوں نہیں آنے تو اپنے کہواروں نہیں بھائی پہلے اس کو دعوت دو. ہاں
کہ اس نے چائے نہیں پلائی, ارے میں اس کو کھانا کھلاؤں گا. یہ ہے نبوی اکھا کہ بھائی ہاں کہ اس نے میرے ساتھ گبن کیا ہے, میرا جو دبا ہے کہ کوئی بات نہیں, معاف, کہ بھائی کوئی بات نہیں, معاف. انک لعلی خلق عظیم. وہ آ کے کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول زنا کی اجازت دے دو, بدکاری کی اجازت دو. اللہ کے نبی ڈانٹا نہیں, پھر آپ نے اسے سمجھایا. آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو تمہیں پسند ہے؟ کہ یا رسول اللہ نہیں, میں اپنی ماں کے ساتھ کروں مجھے پسند نہیں. کہ اچھا تم اپنی بہن کے ساتھ میں کرو کرنا, کہ اپنی پھوپھی کے ساتھ کرنا, کہ اپنی خالہ کے ساتھ کرنا. پھر آپ نے کہا اچھا جس سے کرو گے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی, وہ بھی کسی کی ماں ہوگی, وہ بھی کسی کی خالہ ہوگی, وہ بھی کسی کی پھوپھی ہوگی. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا مانگی. وہ کہتے ہیں سب سے گناہوں میں بغض والی چیز میرے نزدیک زنا تھا. یہ طریقہ تھا کہ آج اس کی ضرورت ہے, کہ آج ہمارا اخلاق کی آج ضرورت ہے کہ اپنا پارٹنر, اپنا گھر مطمئن نہیں ہے, اپنا پڑوس مطمئن نہیں ہے, لوگ نفرت کرتے ہیں. ہماری پہچان غلط ہے, بد اخلاقی ہماری پہچان ہے, بدعنوانی ہماری پہچان ہے, کسی کا لے کر واپس نہ دینا یہ ہماری پہچان ہے. کہ اخلاق کیسے ہونے چاہیے, معاشرت, معاملات اور اخلاق, یہ تینوں چیزیں اس پر حضور نے محنت کروائی. اور صحابہ دنیا میں گئے کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے. ہاں وہ جا کر اتنا کہتے تھے کونوا مثلنا, ہمارے جیسے ہو جاؤ. اس لیے یہ بننے کی ایک محنت دے, یہ اجتماع میں آپ کو بلا کر ایک محنت ہے, یہ دعوت و تبلیغ کی محنت, یہ محنت کروائی جاتی ہے تاکہ آدمی کا ایمان اور یقین بنے, اور ایمان اور یقین کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ زندگی میں آئے, اور پورا دین آئے. اور پورے دین کو لے کر پھر دنیا میں آدمی چلے پھرے کہ حضور کی امت ہے, ہم سب 800 کروڑ انسان کے ذمہ دار ہیں. ہم سب 800 کروڑ انسان کے ذمہ دار ہیں. پوری دنیا میں یہ پورا دین, کہ جو ماحول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا اور جو سطح حضور چھوڑ کر گئے تھے, کہ وہ سطح کو زندہ کرنا ہے. مولانا اسلام صاحب فرماتے تھے کہ یہ ہماری محنت یہ ہے کہ صرف اتنا نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کے اندر حضور جو سطح کو چھوڑ کر گئے تھے, کہ کیا سطح تھی, کہ 100% عبادت تھی, 100% معاشرت تھے, 100% معاملات تھے, 100% اخلاق تھے, 100%. اور ہر ایک آگے بڑھ کر کہ ہر ایک کے دل میں آخرت تھی, اور دنیا کی محبت کسی کے دل میں نہیں تھی. ہاں کہ دنیا کی محبت بالکل نہیں تھی. کہ ہاں کہ آپس میں کہ ایک نے زمین بیچی, ایک نے زمین لی, کہ وہ زمین لینے والے تو اس نے کام کیا تو کھودا تو اندر سے چرو نکلا, 100 جواہرات نکلے, ہیرا موتی قیمتی چیز نکلی. اب جو ہے جس نے بیچی تھی اس کے پاس میں کہہ رہے بھائی وہ زمین میں تیرا یہ نکلا, میں اور آپ تو جاوے کبھی کبھی نہ جاوے, میں کہ ماشاءاللہ اللہ نے برکت دے دی دیکھو زمین میں. ہاں کہ وہ تو محبت ہی نہیں تھی مال کی, یہ ایمان کی سطح تھی. جو ماحول تھا یہ محنت سے یہ چاہا جاتا ہے. جبھی میں اور آپ کہاں ہے, اللہ میں معاف فرماوے, اللہ میں معاف فرماوے. کہ وہ گئے کہہ رہے بھائی وہ تو زمین میں نے لی نا, وہ اس میں یہ نکلا, یہ تمہارا, یہ لے کے آؤ. کہہ رہے ارے نہیں بھائی محبت ہی نہیں ہے. ارے نہیں بھائی میں نے تو زمین بیچی تو زمین میں وہ آپ کا, میرا تھوڑی ہے, میں کیسے لوں. کہا نہیں بھائی تم, ارے نہیں بھائی میرا نہیں. اب جھگڑا کس میں ہو رہا ہے, حق کے دینے کا, حق چھوڑنے کا, اس میں جھگڑا ہے. ہاں میرے جیسا ہوتا کیا, ارے بھائی ترے اللہ تعالیٰ ترو بھلو کرے, ہمارا دادا کیا بھولی گیا سے آتے بولے نہیں پاچو آئی پو. ہاں لیکن وہ تو مال کی محبت ہی نہیں تھی, کہ دل میں دنیا تھی نہیں, دنیا سے بے رغبتی تھی, کہ نہیں بھائی نہیں چاہیے لے جا, کہ نہیں بھائی میں کیسے لوں. اب دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں, کس چیز کا, ہاں حق کے ادا کرنے کا. بھائی میرا نہیں, بھائی میرا نہیں, بھائی میرا نہیں. اب جھگڑا پہنچا قاضی صاحب کے پاس, ایک ماحول بنا تھا, اور قاضی صاحب تو قاضی صاحب تھے. ہاں فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ, کہنے تو ایک ماحول بنا تھا, ایمانی ماحول, ایک باغیچہ ہرا بھرا تھا, کہ مومن کی فراست سے, کہ وہ اللہ کے نور سے دکھتا ہے. اسے بچوں تو قاضی صاحب سمجھ گئے, ہاں کہ ایک ماحول بنا ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا, تو خواب میں کیا دیکھا کہ جو ہے وہ حضرت عمر کا زمانہ ہے, اور حضرت عمر جو ہے وہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, اور نماز پڑھانے کے بعد ایک کھجور کا ٹکڑا آیا, اور کھجوریں جو وہ تقسیم ہوئی. حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کہ میری باری آئی اور اچانک آنکھ کھل گئی, کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کھجور مانگی تو بہت اچھی تھی, بہت مٹھاس تھی, تو میں دوسری مانگنے گیا, اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو اذان ہو رہی تھی, میں مسجد میں گیا, حضرت عمر آئے, حضرت عمر نے وہی سورت پڑھی جو حضور نے رات میں پڑھی تھی, اور حضرت عمر نے نماز پوری کر لی. اتنے میں وہ کھجور کا ٹکڑا آیا, کہ وہی کھجوریں تھی جو رات کو میں نے خواب میں دیکھی, کہ وہ تقسیم کر رہے ہیں, حضرت عمر سب کو تقسیم کر رہے ہیں. اب میری بھی باری آئی تو حضرت عمر نے مجھے بھی ایک کھجور دی, میں نے کھائی,
تو وہی کھجور تھی. میں نے حضرت عمر سے کہا عمر دوسری؟ تو حضرت عمر نے کہا رات میں دوسری بھی لی تھی. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. یہ ہے. تو قاضی صاحب تھے. سمجھ میں قاضی نے کہا اچھا بھائی تمہارے گھر میں کون ہے؟ کہا میرا ایک جوان لڑکا ہے. کہا تمہارے میری لڑکی ہے. کہا اچھا کرو دونوں کی شادی کر دو, دونوں کا, اور یہ خزانہ دونوں کے نام پہ کر دو. ہاں یہ ماحول تھا. یہ محنت کے ذریعے چاہا جاتا ہے کہ اس ماحول کو بنانا, کہ یہ ماحول بنے, اور انشاءاللہ بنے گا. کیا ہے کہ اگر ہم طے کر لیں, ہم سب آپس میں طے کر لیں کہ ہمیں جیسا کا ایسا کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, قربانی میں آگے بڑھنا ہے. کہ اس وقت کی کیا ترتیب ہے کہ 4 مہینے مانگے جاتے ہیں, روزانہ, ماہانہ, سالانہ, یہ ترتیب ہے کہ روز 8 گھنٹے لگانا, ماہانہ 4 مہینے لگانا, ہاں کہ ماہانہ 10 دن لگانا, اور جو سال میں 4 مہینے لگانا. کہ یہ قربانی ہم دیتے جاوے. جب یہ ہم دینا شروع کریں گے نا تو ایمان ہمارا بنے گا, ہمارے اعمال جاندار ہونے گے, ہمارا گھر بنے گا, ہمارا محلہ بنے گا, اور انشاءاللہ روزانہ کی محنت سے محلہ بنتا جائے گا, اور مہینے کے 10 دن لگانے اطراف بنتا چلا جائے گا. کہ آج لوگوں کے پاس میں کلمہ نہیں ہے, لوگوں کے پاس میں کلمہ نہیں ہے, معلوم نہیں ہے لوگوں کے پاس میں. اور بیچارے ایسی زندگی اطراف جا کے دیکھو مسجدیں نہیں ہے, ویران پڑے ہیں. کہ بڑے کافی لوگ تو ایسے ہیں کہ سالوں پہلے مرتد ہو گئے ہیں, وہ تو چلے گئے. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کہ میں اور آپ ذمہ دار ہے. اللہ نے اتنا بڑا ہمیں کام دیا ہے, نبیوں والا کام دیا ہے. کیا کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے گا کہ کون کرے گا؟ کہ ہم, میں اور آپ کریں گے. کہ ہمارے اور آپ کے ذمہ ایک کام یا اللہ پاک نے ڈالا ہے کہ اس کو اگر ہم کریں گے تو پھر اللہ پاک کیا دیں گے؟ کہ اللہ زبردست بڑا مقام دیں گے, کام کے ساتھ مقام ہے کہ بڑا مقام اللہ پاک دیں گے, اللہ عافیت کر دیں گے. کہ جو صحابہ کو دیا اللہ پاک وہ دیں گے. ایسا کام ہے. اس لیے بھائی اب تک کی غفلت اللہ معاف فرماوے. اب طے کرنا ہے, اب فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو صحیح کرنا ہے, اپنے رخ کو صحیح کرنا ہے, اور اب قربانی میں آگے بڑھنا ہے. اب تک جو ہوا اللہ معاف فرما دے, اب تک ہوا جو معاف فرما دے. کہ صحیح محنت کے نتیجے میں 10 سال سے لگاؤں, 15 سال سے لگاؤں, کہ مجھے بننا چاہیے, اور گھرانہ بننا چاہیے, محلہ بننا چاہیے, اور امت 800 کروڑ انسان ہے کہ وہ بننے چاہیے. کہ بھئی وہ نہیں بنے, کہ کیوں نہیں بنے؟ کہ میں آگے نہیں بڑھا, میں نے قربانی نہیں دی, میں آگے نہیں بڑھا, میں اپنے بچوں میں, اپنے گھر میں, اپنے کاروبار میں. ارے اللہ پاک کہتے ہیں کہ تو کر, میرا کام کر, یہ تیرا کام نہیں ہے, تو اس میں محنت کم کر, یہ تیرا کام نہیں ہے. ان تنصر اللہ, اللہ پاک کہتے ہیں ینصرکم, کہ تو میرا کام کر, تیرے سارے کام میں کروں گا. کہ تیرے سارے کام میں کروں گا. کہ ہم کر کے تو دیکھیں, ہاں کہ کام شروع کر, پھر اللہ پاک سارے کریں گے. روز سب سے پہلے روزی آسان کر دیں گے, بغیر کمائے مال دیں گے, بغیر مال کے چیزیں دیں گے, بغیر چیزوں کے ضرورت پوری کریں گے, لوگوں کے دلوں میں مودت ڈالیں گے, محبت ڈالیں گے, اور اللہ مستجاب الدعوت بنائیں گے. کہ یہ ہے کام, اس کو کام بنانا ہے. یہ کام بنائیں گے, اللہ پاک دیں گے. اللہ بڑے, اللہ کریم ہے, اللہ کرنے والے ہیں. اور کچھ قربانی میں انشاءاللہ جلدی نتیجہ نکلے گا. کہ اس وقت اللہ کا معاملہ بڑا شفقت کا ہے, بڑا کرم کا معاملہ ہے, کہ تھوڑے میں اللہ پاک دے دیتے ہیں. دیکھو آپ تھوڑی سی محنت پہ کتنا بڑا مجمع آ رہا ہے, کہ تھوڑی سی ہم نے محنت کی, ہاں کہ کتنا بڑا مجمع ہمارا آ گیا. کیسے کیسے اور کیسے, ابھی تھوڑا آپ ہاتھ رکھو گے ماشاءاللہ مجمع نقد کھڑا ہوگا, نقد 4 مہینے اللہ کے راستے میں جائے گا. کہ زمین ہموار ہے, ماحول بن گیا ہے, اب میری اور آپ کی قربانی کی ضرورت ہے. کہ اگر ہم نے طے کر لیا تو اللہ پاک آگے بڑھا دیں گے. ارے بھائی طے کرتے ہو, ارے طے کرتے ہو, اب ہمت کر کے بتاؤ کہ کون کون طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ اجتماع سے 4 مہینے نقد جانا ہے. بتاؤ ہمت کر کے. دیکھو اب تک جو بیٹھے نا, بیٹھے رہنا, ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہاں دل میں دعا مانگنا, کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہو رہی کوئی بات, لیکن بیٹھے بیٹھے دعا مانگنا. ارے اتنا تو کرو گے نا. دیکھو وقت ملے گا آپ کو, ساری اپنی ضرورتوں سے بھی فارغ ہونے کا, تمام چیزوں کا آپ کو وقت دیا جائے گا انشاءاللہ. اب یہاں جب ذرا ہمت کر کے کھڑے ہونا شروع کرو کہ انشاءاللہ 4 مہینے. دیکھو دل میں آئیے, پہلا کام کھڑا ہونا ہے. جس نے لگائی ہے لوگ خندق, ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ. یہ مت سوچو کہ کیسے جاؤں گا, کون لے جائے گا, پیسے کہاں سے آئیں گے, کاروبار کا کیا, ارے سب ہوگا, اللہ کریں گے. ان تنصر اللہ, ایک کام ہے کھڑے ہونا, ہم اپنے ذمہ, کیا ان تنصر اللہ کو دیکھ کر کھڑا ہونا ہے. ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ اب تک بہت سارے کام میں نے دنیا کے اچانک کیے, اللہ اچانک کیے. مجھے فورن جانا تھا, میں انٹرویو دینے کے لیے بمبئی گیا, اور وہیں سے اچانک آ گیا جانے کا, تو میں ماں سے بھی نہیں ملا, نہ گھر والوں سے ملا, وہیں سے باہر چلا گیا. ہاں اے اللہ, اب اچانک تیرے دین کا تقاضا آیا ہے کہ میں تیرے دین کے تقاضے پہ اچانک جاؤں گا. یہ کہ اچانک جانا ہے, کچھ نہیں ہوگا, اللہ ہے, ہاں وہ مشکل کشا ہے. اور یہ بات پکی ہے, میرے رہنے سے کام نہیں بنیں گے. ہاں اب تک بنا رہے ہیں, دیکھو نا صبح سے شام تک, اس کو پوچھو کروڑ پتی بننا ہے, کروڑ پتی بننا ہے. ارے وہ تو بیچارہ بوڑھا ہو گیا, بال سفید ہو گئے, لیکن گھر والا بھی نہیں بنا, گھر بھی نہیں بنا اس کا. تو کہ وہی ہے, وہی کہ وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے. ہاں اور یہ کریں گے اللہ سے, کہ یہ محنت کیسے, ہمارے رہنے سے کام نہیں بنتے,
اور ہمارے جانے سے کام نہیں بگڑتے. دین کی محنت کے لیے گئے اور ہم اجڑ جاوے, دین کی محنت کے لیے اور بچے اجڑ جاوے, دین کی محنت کے لیے اور بیوی اجڑ جاوے, دین کی محنت اور کاروبار اجڑ جائے, ایک مثال نہیں ملے گی. ہاں اللہ کریم ہے, اس لیے گھبرانا نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا. ہمت کے ساتھ میں آگے بڑھنا ہے. جو بڑھے گا, جس نے لگائی یہ لوگ خندق کے پار, اب ہمت کر کے کھڑا ہونا شروع کرو. کون پہل کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں, میں جاؤں گا 4 مہینے, ہاں اللہ سے مانگوں گا. ہمت کر کے پھر بعد میں مشورہ, بعد میں ترتیب دوسرے نمبر پہ. لیکن پہلا اللہ نے دل میں دیر نہیں کرنی چاہیے. کوئی چیز خیر کی آئی ہے, وہ اللہ محبت کرتے ہیں. اللہ محبت کے اس لیے اللہ پاک نے دل میں ڈالا ہے, اس نے ڈالا ہے. وہ آگے بڑھانا چاہتا ہے, وہ ترقی چاہتا ہے, وہ کچھ دینا چاہتا ہے, وہ نوازنا چاہتا ہے, وہ ہدایت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے. یہ موقع اس نے ہمت کر کے کھڑا, جس نے جو کھڑا ہو گیا کام بن گیا. ہاں پھر چلنا بھی آسان ہوگا, نکلنا بھی آسان ہوگا, لیکن پہلا کام کھڑا ہونا ہے. کون ہے, کون جوان پہل کرتا ہے, کون ہمارے بزرگ کھڑے ہو کے یہ ماشاءاللہ کرے کھڑے ہو نا. ہاں یہ اللہ قبول فرماوے, اللہ جان میں, مال میں, جوانی میں اللہ پر خوب برکت عطا فرماوے. اور ہمت کرو, اور طے کرو, اور ہمت کرو. ماشاءاللہ کون ہمت کرتا ہے؟ یہ ماشاءاللہ, یہ بزمے میں ہے, یہاں کوتا دستی میں محرومی, یہ محفل ہے. تو جو آگے بڑھ کر اٹھا لے, جام اسی کا ہے, مینا اسی کا ہے. جو آگے بڑھا کام بن گیا. ہمت کے کام میں کچھ نہیں ہوگا, گھبراؤ مت, خالی ہمت کی ضرورت. اور کون ہمت کرتا ہے؟ ارے کرو, اور جوان کرو, اور ہمت کرو. ارے ماشاءاللہ اللہ قبول فرماوے بھائی, ماشاءاللہ اور ہمت کرو. دیکھو ہر ایک کے دل میں آ رہی ہے ہمت نہیں ہو رہی کھڑے ہونے کا. ارے گھبراؤ مت, یہ ماشاءاللہ سمجھدار مجمع ہے, کہ ماشاءاللہ سمجھ کر کھڑا ہو رہا ہے, اللہ قبول فرما. یہ ماشاءاللہ اور ہمت کرو, اور ہمت کرو بھائی. جو تیار ہو گیا ہے وہ بھی کھڑے ہو جاؤ, اور جو آگے کام ہو جائیں گے, پکی نیت پہ کام ہوتے ہیں. اور کون ہمت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ. اچھا آپ لوگ آگے آ جاؤ, آپ آگے آ جاؤ. آپ لوگوں کی ترتیب بن گئی, یہاں آگے آ جاؤ نا, آگے آ جاؤ بھائی. اور اچھا بھائی یہ کام کریں گے سارا پورا مجمع, تو انشاءاللہ کریں گے. دیکھو آج پورا دین ہے ہمارے پاس میں, 2 رکعت پڑھیں, اچھی طرح وضو کریں, 2 رکعت نماز پڑھیں, اور اللہ سے کہے یا اللہ کب تک میں ایسی زندگی گزاروں گا, کب تک 40 ہو گئے, 50 ہو گئے. اے اللہ تو جیسے یہ لوگ کھڑے ہوئے, اے اللہ ان کو تو نے قبول کیا, مجھے بھی قبول فرما. تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے, کریں گے ایک کام. دوسرا کام وقت کو بگاڑنا نہیں, وقتوں کو ضائع نہیں کرنا. یہ ایمان کے بڑھانے کی بندی سے ہے, اس سے اندر ایک کیفیت بنتی ہے, بات سمجھ میں آتی ہے, اس لیے اس کو سننا ہے. اس لیے ادھر 1.5 دن رہ گئے آپ ہمارے پاس, آج کا پورا دن, کل کا آدھا دن, 1.5 دن ہے ہمارے پاس. 1.5 دن کہ اللہ کے ساری چیزوں کو چھوڑ کر آئے, اب سب چھوڑ دینا ہے, یہاں کی ساری چیزیں چھوڑ دیں, لوازمات سارے, اپنی ضرورتوں کو جلدی نمٹانا ہے. ہماری کوئی اجتماعی مجلس چھٹنی نہیں چاہیے, کہ فکر کے ساتھ میں آگے بیٹھنا ہے اور دھیان سے بات کو سننی ہے. آپ موبائل سوئچ آف کر دو, بند کر دو, ابھی 1.5 دن اس کو بند کر دو. سارے تقاضے بعد میں. ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, آدمی کوئی جگہ پہ جاتا ہے تو ٹاور نہیں پکڑتا, کیا کرے گا؟ ہاں یہ ہے, پہلے نہیں تھا, کام بندے تھے, بھرانے والا اللہ ہے, اس لیے اس کو سوئچ آف کر دینا ہے. اور اجتماعی مجلسوں میں پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ میں جو نئے ساتھی ہیں, ہماری اختیار جماعتیں ہیں, اور جو ساتھی ہمارے ساتھ میں نئے آئے بھائی, استنجا جاتے وقت, وضو کرتے وقت, جو اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے وقت, اب جا کہیں کھانے کی لائن میں کھڑے, ایک دوسروں کا آپس میں ان باتوں کا مذاکرہ کرو. بھائی حقیقت تو آج ہے, ہوا سچی سے بھائی, مروچ ہے, مریا پچینی زندگی سے, اس کو بنانا. اللہ کی ملاقات ہے, اللہ نے موقع دیا ہے بھائی, ہمیں تیاری کرنی, میرے دل میں ڈال دیں, سمجھ میں. ایک دوسروں میں یہی مذاکرے ہونے چاہیے. ابھی گھر کے, دکان کے, دوسرے کے, ادھر ادھر کے کوئی تذکرے نہیں. ادھر گھومنا نہیں ہے, چیزیں دیکھنی نہیں. یہاں تو بس اس گھر میں یہیں رہیں گے, زیادہ وقت ہمارا اسی میں جائے گا. ضرورت کے لیے باہر چلے گئے, اس میں بھی جو وقت ہے اس میں انفرادی وقت میں بھی کریں گے, اور جتنی اجتماعی مسجد سب میں شریک ہوں گے. ارے بھائی ہوں گے, اور جتنے لوگ تیار ہو جائے جلدی سے تشکیل کے کمرے میں لے آؤ. بھائی تشکیلی کمرہ ہے, جلدی سے جو تیار ہو گیا ان کو لے جاؤ, وہاں پہ پہنچا. جو تیار ہو جائے جہاں سے بھی, یہ دھون ہونی چاہیے. اگر یہ پورا مجمع طے کر لے گا نا, تو انشاءاللہ تھوڑے وقت میں بڑا مجمع اللہ کے راستے پہ چلا جائے گا. کہ ہماری فکروں پہ دیکھو, میں نے کہا نا کہ ماحول بنا ہوا ہے, دل ہموار ہے, زمین ہموار ہو گئی ہے. ابھی پچھلی جگہ ہم لوگ جا کر آئے, جام نگر کے اندر, واکانگر کے اندر اجتماع تھا. ماشاءاللہ مقامی حضرات نے فکرے کی, تو ماشاءاللہ 9 جماعتیں نقد بنی. سمجھنا کہ ایک بڑا مجمع 4 مہینے کے لیے تیار ہوگا. یہ فکروں پہ, یہ مقامی فکر ہے. رات کو 12 بجے تک لے کے آ رہا ہے, 12 بجے